اس ملک کے خلاف پروپیگنڈے کرنا، اس ملک کے خلاف دشمنی کرنا، یہ منافقین کی عادت ہے۔ ہم نے حقیقت میں اس ملک کی قدر و قیمت کو نہیں سمجھا۔ پاکستان میں اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں ہر قسم کی اسلامی آزادی ہے۔ الحمد لله الكريم الرحمن الذي أنعم علينا بدولة باكستان، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا المبعوث إلى الإنس والجان وعلى آله وصحبه وسائر الإخوان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. مختصر حمد و صلات کے بعد میرے محترم اساتذہ کرام اور معزز طلباء عظام، آج آپ حضرات کے سامنے استحکام پاکستان کے موضوع پر قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے حق بیان کرنے کی اور پھر ہم سب کو حق پر چلنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سامعین محترم، یہ مملکت خداداد، یہ پاکستان اللہ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ وہ اس وجہ سے ہے کہ پاکستان کلمہ توحید کی بنیاد پر، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر یہ معرض وجود میں آیا ہے۔ اس ملک کا جو بنیادی اور اساسی ہدف ہے وہ اسلامی تعلیمات کو عام کرنا اور مسلمانوں کو آسانی کے ساتھ باعزت طریقے سے شعائر اسلام ادا کرنا، یہ اصل مقصد ہے۔ اگرچہ کچھ کمیاں اور کوتاہیاں ہیں، ہر ممالک میں کمیاں اور کوتاہیاں ہیں، ہر اسلامی ممالک میں، تو ان کمیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے اس ملک کے خلاف پروپیگنڈے کرنا، اس ملک کے خلاف دشمنی کرنا، یہ منافقین کی عادت ہے، یہ دشمنان اسلام کا وتیرہ ہے۔ ہم نے حقیقت میں اس ملک کی قدر و قیمت کو نہیں سمجھا۔ اگر ہم دیگر اسلامی ممالک کی طرف جائے تو وہاں پر پتہ چل جاتا ہے پاکستان کی کتنی قدر و قیمت ہے۔ اور یہ میں اللہ کے فضل و کرم سے علی وجہ البصیرہ کہہ رہا ہوں، اور وہ بھی اللہ کی مسجد میں کھڑے ہو کر یہ کہہ رہا ہوں۔ یہ پاکستان اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے۔ بہت سارے اسلامی ممالک ایسے ہیں جہاں پر ایک مسلمان کو صحیح طریقے سے اسلامی شاعر ادا کرنے کا جو ہے اس کو موقع نہیں دیا جاتا، بلکہ اس پر پابندی لگائی جاتی ہے۔ ایک عرب ممالک ہے تیونس، جہاں پر کسی وقت میں نے سراج مستقیم جو برمنگم سے شائع ہونے والا ایک مجلہ ہے، اس میں نے پڑھا تھا کہ اب اس کو دار الحرب کہے یا دار الاسلام کہے۔
وہاں پر باقاعدہ حکومت کی طرف سے یہ نظام تھا، یہ قانون پاس ہوا تھا کہ ایک مسلمان وہ جس مسجد میں نماز پڑھے گا اسی مسجد کے حوالے سے جو ہے اس کے لیے کارڈ ایشو کیا جائے گا، اور وہ مسلمان اگر کسی دوسری مسجد میں نماز کا ٹائم ہو جائے اور ادھر نماز پڑھنے کے لیے داخل ہو جائے تو وہاں پر اس کو مسجد کے اندر گھسنے بھی نہیں دیتا، اور اس کے لیے کہا جاتا ہے جس مسجد سے آپ کو کارڈ ملا ہوا ہے اسی مسجد میں جا کر نماز پڑھے۔ یہ حالت ہے بعض مسلم ممالک کی۔ ایک اور شخص سے میری ملاقات ہوئی تھی جب میں مدینہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، ریاض الجنہ میں ہی اس سے بات ہوئی ان سے، وہ شام کا رہنے والا تھا، سوریا کا۔ جب ان سے بات ہوئی تو وہ اپنے ملک کے بارے میں بتا رہے تھے، ہمارے ملک میں اگر ایک مسلمان پابندی سے 5 وقت کی نماز وہ پڑھے تو اس کے خلاف سرکاری باقاعدہ ایجنسیاں لگ جاتی ہیں اس کے پیچھے۔ اور اس ملک میں پاکستان میں اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں ہر قسم کی اسلامی آزادی ہے۔ شاعر اسلام جس طریقے سے بھی آپ ادا کرنا چاہے، جب بھی ادا کرنا چاہے، اللہ کے فضل و کرم سے کسی قسم کی پابندی نہیں ہے، اور جتنے اسلامی مدارس اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان میں ہیں اتنے کسی بھی اسلامی ممالک میں نہیں ہے۔ اس ملک کی قدر کیجئے۔ بہت سارے مسلمان بھائی جو پاکستانی ہونے کے باوجود بھی ملک سے نفرت کرتے ہیں والعیاذ باللہ، اور ملکی اداروں کے خلاف اور پاک فوج، پاک آرمی کے خلاف مختلف قسم کے پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یہ ملک جس کے بارے میں ایک مقولہ ہے عربی میں کہ الصحۃ تاج علی رؤوس الاصحاء لا یراہ الا المرضى، صحت ایک ایسی تاج ہے جو صحت مند لوگوں کے سروں پہ وہ تاج ہوا کرتی ہے، اور اس تاج کو بیمار لوگوں کے علاوہ کوئی دیکھتے نہیں ہے۔ یعنی جس نعمت میں ہم رہ رہے ہیں، پل رہے ہیں، یہ نعمت جب ہم سے لا قدر اللہ چھینی جاتی ہے اس وقت اس نعمت کی قدر ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اسی مثال کے حساب سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ الدولة تاج على رؤوس المواطنین لا یراہ الا المغربون والمہجرون۔ یہ دولت جو ہے، ملک، یہ ایک تاج ہے جو ملک میں رہنے والوں کے سروں پہ ہے۔ وہ اپنے ملک میں فخر کے ساتھ، عزت کے ساتھ، سعادت کے ساتھ وہ رہ رہا ہے، اور اس تاج کی، اس نعمت کی قدر صرف وہی لوگ کرتے ہیں، اس نعمت کو وہی لوگ دیکھتے ہیں جو بیچارے ملک بدر کیے گئے، جو پناہ گزین زندگی گزار رہے ہیں، جن کے لیے کوئی ملک نہیں ہے۔ یاد رکھے، اگر کسی بھی مسلمان کے لیے والعیاذ باللہ اگر ملک نہ ہونا تو وہ دوسرے اسلامی ممالک میں بھی در بدر کے ٹھوکریں کھا رہے ہوتے ہیں۔ دوسرے اسلامی ممالک لوگ بھی اور دوسرے اسلامی حکومتیں بھی ان لوگوں کی قدر نہیں کرتے، اگر جو مسلمان ہی کیوں نہ ہو، مومن ہی کیوں نہ ہو، والعیاذ باللہ۔ ہم نے دیکھا ہے بہت سارے برما کے رہنے والے، بہت سارے شامی مہاجرین، بہت سارے فلسطینی مہاجرین بیچارے مختلف ملکوں میں اگر وہ رہ بھی رہے ہیں، وہ اس طریقے سے عزت اور سعادت کے ساتھ نہیں رہ رہے۔ لہذا اس ملک کی قدر کیجئے۔ یہ ملک پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے اس میں اگر ایک مسلمان باعزت طریقے سے رہنا چاہے، 24 گھنٹہ وہ مسجد میں رہنا چاہے، اللہ کی عبادت میں مصروف رہے، تو کوئی بھی اس کے لیے کسی قسم کی پابندی نہیں ہے، کسی قسم کی سختی نہیں، بلکہ اس کا احترام کیا جاتا ہے،
اس کی عزت کی جاتی ہے، اس کی قدر کی جاتی ہے۔ ہمارے فضیلت الشیخ عبد الرحمن حنیف حفظہ اللہ امیر جمعیت اہل حدیث بلتستان ہے، وہ دبئی میں جایا کرتے تھے کسی دور میں۔ دبئی سے جب وہ آتے تھے پاکستان تو انہوں نے خود کہا ہے، میں نے خود سنا ہے ان کی زبان سے، کہ جب میں وہاں سے پاکستان پہنچا ہوں، پاکستان کے ایئرپورٹ پہ جب میں اترتا ہوں تو مجھے واللہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں کسی اسلامی ملک میں پہنچا ہوں۔ حالانکہ دبئی سے آ رہے، عرب ملک ہے، اسلامی ملک ہے۔ کتنے کتنے بڑے جرائم ہیں ان ممالک میں، اور ایک دیندار مسلمان صحیح معنوں میں وہ اسلامی احکام اور مسائل پر، عقائد پر وہ چلنا چاہے تو طرح طرح کی پابندیاں ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان میں دینی شاعر ادا کرنے کے حوالے سے، عبادت ادا کرنے کے حوالے سے، ہر قسم کی زندگی جو ہے گزارنے کے حوالے سے بڑی آزادی ہے اور بڑا احترام ہے۔ لہذا اس ملک کی قدر کیجئے، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ لوگوں کے پروپیگنڈوں میں مت آئے، جب بھی کوئی پروپیگنڈا کیا جائے تو اس کے حوالے سے اہل علم کی طرف اور اہل رائے کی طرف، ان کی طرف رجوع کرے، آپ کو سارے پروپیگنڈے کا جو ہے جواب مل جائے گا۔ تو میں انہی کلمات پر اکتفا کرتا ہوں، حالانکہ کچھ اور بھی کہنا چاہ رہا تھا۔ وباللہ توفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔